ابھی بغداد میں آلوسی بڑی خوبصورت آپ نے اس آیت کے تحت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے اور دل کو مزید روشن کیا ہے اور چمکایا ہے۔ بزرگوں کی تو تحریریں بھی جنہوں کو چمکا جاتی ہیں، ان کی نگاہ اور ذات کا عالم کیا ہوگا، جن کی کتنے عرصہ کتنے سال صدیاں گزر گئیں، تحریر آج بھی دل کو روشن کرتی ہے۔ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ کہیں کہ تمہارے مردوں میں سے میں کسی ایک کا باپ نہیں ہوں۔ یہ یہاں اگلی آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے اور وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے لیکن، کیا فرماتا ہے؟ لیکن بھی سمجھ لیتے نہیں، سمجھانا پڑتا ہے لیکن بھی اور لاکن بھی، کیا تھوڑا سا نیٹ سے نکلنے پڑے گا تو نیٹ سے نہ ہوں سیٹ، قرآن سے ہو جائیں، کس سے سیٹ، دس از دا بیسٹ، قرآن کے ساتھ ہو جائیں سیٹ، مضبوط ہوں قرآن پاک کے ساتھ، پھر پڑھیں قرآن، تو پھر کوئی بھی سکالر پریشان نہیں کر سکے گا۔ جب آپ پڑھیں گے قرآن تو وہ ہو جائے گا پریشان، ٹھیک ہے، اور شان مصحف پڑھتے جاؤ گے تو عاشق ہو جائیں گے حیران۔ کیا ہے آمینہ کے لال کی شان صلی اللہ علیہ۔ سنو، یہ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، مجدد پاک کی بات ہے۔ غوث پاک کے شہر میں علامہ آلوسی، کون علماء جانتے ہیں علامہ آلوسی کون ہے؟ امام رازی کون ہے؟ علامہ آلوسی کو پڑھنا کو آسان کام ہے۔ وہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ولیکن رسول اللہ، یعنی استدراک تھا، ایک وہم ما قبل میں پیدا ہوتا ہے کہ مردوں میں سے باپ نہیں اور کچھ نہیں، ہاں یعنی باپ نہیں ہے، ہاں باپ ہیں لیکن تمہارے ہی نہیں۔ تمہارے کون سے؟ ایک حقیقی باپ ہے، ویسے ہر ایک کے باپ ہے، ہر ایک کے، وہ جو استدراک تھا باپ ہیں، باپ لیکن کون سے؟ سنو آپ، وَلَٰكِنْ كَانَ أَبَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ وَآبَاءُ أَبْنَائِكُمْ وَأَبْنَاءِ أَبْنَائِكُمْ وَهَكَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِحَيْثُ يَجِبُ لَهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ تَنَاسَلَ مِنْكُمْ احترامه وتوقيره ويجب عليه لكم ولمن تناسل منكم الشفقة والنصح الكامل والنصح الكامل۔ کیا بات کی ہے اور حد کرتی ہے، کیا بات کی ہے اور حد کرتی ہے۔ کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا لیکن وہ تم میں سے ہر ایک کے باپ ہیں۔ کیا انداز ہے! اللہ فرماتا ہے ابو کو تمہارے مردوں میں سے کسی باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ علامہ آلوسی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، یعنی وہ باپ ہیں تم میں سے ہر ایک کے، تم میں سے ہر ایک کے، اور تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں۔ کس کے؟ ابھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، میں تھوڑا اور کھولوں گا۔ کما تمہارے بھی باپ ہیں، تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، تمہارے بیٹوں کے بھی۔ وَهَكَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهَكَذَا، پھر بیٹوں کے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، ان بیٹوں کے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، ان کے بیٹوں کے بھی بیٹوں کے بھی باپ ہیں۔ یہ چلتا رہے گا، قیامت آ جائے گی، باپ ہی باپ ہیں، ان کے بھی، ان کے بھی، ان کے بھی، ان کے بھی، ان کے بھی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ختم نبوت پہ دلیل جو نہ سمجھے وہ پرلے درجے کا ذریعہ۔ کہا تمہارے بھی باپ ہیں، تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں، بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے، قیامت تک
سب کے باپ ہیں، سب کے بھی باپ ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب وہ باپ ہیں تو باپ کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو باپ کی بھی عزت نہیں ہے کہ نہیں؟ کہنا میرے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بولتے ہو نا کیسے اماں جی کے آگے بولتے ہو، ابو جی کے آگے بولتے ہو؟ تمیز ہونی چاہیے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ بچے کے لیے ماں سے آگے کون ہے؟ استاذ کے آگے بچے کے لیے کون ہے؟ استاد ماں سے بھی بڑھ کے ہے، باپ سے بھی بڑھ کے ہے۔ قابل احترام ہستیاں ہیں، ماں باپ کی رسپیکٹ۔ وہ بیٹے ہو تم، ان کا احسان ہے تم پہ، ان کی بڑے احسان ہے۔ ایک احسان یہ تیرا وجود انہی سے ہے، احترام۔ کیا لازم ہے؟ احترام باپ کا اور ماں کا بھی احترام، علماء کا، اساتذہ کا، جو پڑھانے والے شفیق، ان کا بھی احترام لازم ہے۔ یہ علامہ آلوسی کہہ رہے ہیں اور جب تم سارے قیامت تک رسول اللہ کے بیٹے ہو تو بیٹوں پر باپ کا احترام لازم ہوتا ہے۔ احادیث، قرآن سارا آیا، حضور کی شان، حضور کا ادب، احترام سب پہ لازم۔ وَتُعَذِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن تمہارے باپ ہیں، تمہارے بیٹوں کے بھی باپ ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت آ جائے گی، سب کے باپ ہیں۔ تو جب بھی کوئی بیٹا آئے گا اس پہ لازم ہوگا کہ آمینہ کے لال کا احترام کرے، کیونکہ وہ روحانی باپ ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آئیے سمجھ، وہ کیا ہیں؟ تو بیٹوں پہ لازم ہے اپنے باپ کا احترام کرنا۔ تو رسول اللہ تو ایک کے تو نہیں ہے، ساری امت کی قیامت تک کے لیے روحانی باپ ہیں۔ یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی کھولوں گا تو پھر آپ نے مچل جانا اور کہ بات کیسے ہونے لگی ہے۔ ابھی تو پہلا حصہ ہے، اب دوسرا حصہ سنو۔ آپ اتنے خوش ہوگے کہ ٹھنڈک قبر تک محسوس ہوگی۔ یہ ہیں سنیوں کے پیشوا، سنیوں کے امام۔ ہر بد مذہب ان کی تشییع سے ہیں پریشان، کیونکہ یہ ہیں سنیوں کے امام جنہوں نے رسول اللہ کی ہے شان بیان۔ سنو اور کرو ادھر دھیان، کیا فرماتے ہیں؟ وَيَجِبُ عَلَيْهِ لَكُمْ۔ ٹھیک ہے، صرف تم پر نہیں، تمہاری نسل پہ بھی لازم ہے رسول اللہ کا احترام کرنا۔ کس کا؟ پھر نسل کی نسل پہ بھی۔ یہ کون سی نسل ہے جو رسول اللہ پہ بولتی؟ اس کا مطلب یہ روحانی نہیں ہے، بیٹے خارج ہو گئے ہیں، آنکھ ہو گئے ہیں، روحانی نہیں ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں تجھ پر بھی، پھر تمہاری نسل پہ بھی، پھر آگے سب پر رسول اللہ کا احترام لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ، یہ ہے ایسی دلیل ہر مرضی ہوگا اس پہ ذلیل۔ وہ کیا؟ وَيَجِبُ عَلَيْهِ لَكُمْ وَلِمَنْ تَنَاسَلَ مِنْكُمْ الشَّفْقَةُ وَالنُّصْحُ کامل۔ فرمایا جب اولاد پہ لازم ہے قیامت تک، حضور ان کے روحانی باپ ہیں، یہ روحانی اولاد ہے حضور کی، تو قیامت تک آنے والے سب پہ لازم ہے، جو بھی آئے گا رسول اللہ کا احترام کرے گا، عزت کرے گا، توقیر کرے گا۔ تو جب بیٹوں پہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی توقیر کریں، تعظیم کریں قیامت تک، تو پھر قیامت تک رسول اللہ پہ بھی لازم ہے، اور رسول اللہ روحانی باپ ہیں تو پھر باپ پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ بیٹوں پہ شفقت کریں، بیٹوں کی خیر خواہی چاہیں، بیٹوں سے مہربانی کریں، بیٹوں کا دھیان کریں، بیٹوں کو بچائیں اور بیٹوں کو اللہ کی بار کی طرف لے جائیں۔ بیٹوں کے ایمان کی حفاظت ہو، بیٹوں کی تربیت ہو، بیٹوں کے ہر برے کام سے بچایا جائے، ان کی رکھوالی کی جائے۔ کہا جب بیٹوں کے لیے لازم ہے کہ باپ کا احترام کریں تو پھر باپ پر لازم ہے بیٹوں پہ شفقت کرے، بیٹوں پر اور نصح کامل اور کامل خیر خواہی۔ کامل کیا کہا؟ ایک ایک جملہ یہ سنہری حروف سے لکھنے والا ہے، سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے کہ کہا پھر رسول اللہ پہ لازم ہے قیامت تک۔ اب یہ آنے لگی ہے دلیل، کیا ہوگا؟ دلیل، ٹھیک ہے؟ اور ابلیس ہے پرلے درجے کا خبیث، اور یہ ہے مضبوط دلیل۔ وہ کیا؟ کسی کانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ حضور
حضور اب بھی شفقت فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے. اولاد پہ احترام لازم ہے، قیامت تک آنے والوں پر رسول اللہ کا ادب لازم ہے اور رسول اللہ کی شفقت ان پہ لازم ہے. تو اگر حضور ہے نہیں تو شفقت کس بات کی؟ میں نے پہلے تمہیدی طور میں یہ باتیں کر دی ہیں، اشارہ اس طرف ہے. آپ سمجھے علامہ آلوسی بھی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سنو یہ جو بات کی ہے ایسے نہیں ہے، بڑی مضبوط بات ہے. وہ کیسے؟ کہا پہلے نبی آئے، پہلے ہر نبی امت کے لیے باپ ہوتا ہے، امت کے لیے باپ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے. اور وہ شفقت فرماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شفقت فرماتا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں لیکن انہوں نے انتہا کی شفقت نہیں فرمائی. کس کی شفقت فرمائی؟ مہربانی کی، کیونکہ روحانی اولاد ہے، خیر خواہی کی، لیکن انتہا کی شفقت اس کی، یعنی فی شفقت غایہ، انتہا کی شفقت تک نہیں پہنچے. آئے رسول، نبی آئے. کیوں؟ کہا ہمیں پتہ تھا کہ بعد میں نبی آنے، نبی آنا ہے، میرے بعد نبی آنا ہے، میرے بعد رسول آنا ہے. کہتے ایسے ہی جیسے حقیقی باپ ہوتا ہے، جیسے تو اپنے نائب پہ تکیہ کر لیتا ہے، اپنے نائب پہ اور بھروسہ کر لیتا ہے. کیا؟ ابا جی کو پتہ ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے، میرے بچوں کا خیال کرتا ہے اور میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میں بھی خیال کرے گا. یہ پکیزہ دور کی باتیں ہیں. ہاں جی اللہ ماشاء اللہ، کون سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے حقیقی باپ نائب پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اتنی شفقت نہیں کرتا، انتہا کی نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے بچوں کا نائب ہے، بچوں کا قائم مقام ہے، یہ میری جو تھوڑی سی شفقت رہ گئی ہے یہ پوری کر دیں گے، یہ پوری کر دیں گے، یہ پوری کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر بندہ زیادہ توجہ نہیں دیتا، کہتے ہیں وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو کہا جیسے حقیقی باپ اپنے نائب پہ بھروسہ کرتے ہوئے اتنی شفقت نہیں کرتا تو نائب پوری کر دیتا ہے. تو انبیاء کو بھی پتا تھا، رسولوں کو بھی پتا تھا کہ میرے بعد پھر رسول آنا ہے، میرے بعد پھر نبی آنا ہے. تو انتہا کی شفقت نہیں کی، دوسرے پہ بھروسہ کیا، دوسرے پہ اعتماد کیا. وہ آئیں گے تو وہ شفقت کامل کر دیں گے، انتہا کی شفقت کر دیں گے. اگلے آئیں گے تو وہ کر دیں گے. اس لیے ادھر تو دروازہ نبوت کا کھلا تھا. شفقت ہو سکتی تھی، شفقت ہو سکتی تھی. کہا جب میرے وہاں کے آقا ہے، میرے وہاں کے اب تو دروازہ بند ہے تو پھر کس پہ تکیہ کرنا تھا کہ وہ آئے تو پھر پوری شفقت فرمائے. تو پھر کہا کہ سارے نبی اپنی امت میں ان کے روحانی باپ ہیں، لیکن میرے آقا سب سے بڑے باپ ہیں. آپ کی ابوت اور آپ کا باپ ہونا ساری امت کا، حضور کا سارے رسولوں سے بڑھ کر ہے. وہ سارے رسولوں نے مل کر جو شفقت کی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہ ساری شفقتیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے پہلے بھی فرماتے رہے. جب آئے تو پھر فرماتے رہے، جب پڑھتا فرمایا، آج تک فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے. کیوں؟ کہا وہ ان کے بعد دروازہ کھلا تھا، اعتماد دوسرے پر تھا. رسول اللہ کے بعد دروازہ بند تھا، اس لیے سب سے زیادہ شفیق باپ حضور ہیں، سب سے زیادہ رحمت فرمانے والے باپ حضور ہیں. اور حضور پہ لازم ہے کیونکہ روحانی باپ ہیں، اپنی اولاد پہ کامل شفقت کریں. تو حضور نے اس وقت بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، کیونکہ شفقت چھوڑی نہیں. اگر ہوتی تو پھر کسی نبی کی گنجائش ہوتی. اللہ نے چھوڑی نہیں، سارے محبوب پہ کامل مکمل کر دیا ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ اور یہ نامہ آلوسی کی عبارت سے سمجھ آ رہی ہے حضور ہر وقت حاضر ہیں. کیا تسی بھی حاضر ہو کہ نہیں؟ حاضر ہو. بعد بیٹھے آتے ہوندے نے گھر پہنچے ہوندے نے کدھر تے جسمانی طور تے حاضر تے روحانی طور تے غیر حاضر. روحانی نہیں سمجھ آئی؟ تو حضور جسمانی طور پر گنبد حضراء میں موجود حاضر، روحانی طور تے ہر جگہ. نہیں ابھی سمجھ آئی؟ تو اسی ہونی مدینہ پہنچ جائے تو روحانی طور تے اتھے ہی ہو جسم ہے اتھے تو اسی کی کہیں گے حاضر ادھر ہیں ناظر ادھر ہیں، یعنی وہ دل کی بات ادھر پہنچے ہوئے ہیں. تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامہ آلوسی یہ اعلیٰ حضرت ہیں، مجدد پاک ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک حضور پہ لازم ہے، کیونکہ حضور
सारी उम्मत के अशफक बाप हैं, सबसे ज़्यादा रसूलों में से शफ़क़त फरमाने वाले, तो बाप पर लाजिम होता है औलाद पे शफ़क़त फरमाए, उसूल फरमाए। अब हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आना, तो फिर हुजूर ने इतनी शफ़क़त फरमाई, इतनी शफ़क़त फरमाई कि उस वक्त भी फरमाई, आप भी फरमाने और फरमाते रहेंगे। औलाद अदब करती रहेगी, हुजूर ख्याल फरमाते रहेंगे, इनके ईमान कामिल होते रहेंगे, इनका किरदार सुस्ता होता रहेगा, ये अल्लाह की रहमतें पढ़ते रहेंगे, अल्लाह के रज़ा के नूर पाते रहेंगे, रसूलुल्लाह इन्हें चमकाते रहेंगे, ये गर्दन झुकाते रहेंगे। तो ये हाजिर और नाजिर नहीं है तो और क्या है? अकीदा ख़त्म नबूवत भी आ गया। क्या आ गया? तो अब यहाँ बैठे हैं तो निगाह मुस्तफ़ा से बैठे हैं, किससे? तो फिर किसी कहने की गुंजाइश है थोड़ी नहीं। हाँ, फिर हुजूर के नायक उलमा औलिया को ये शान मिली कि नबी आकर क्या करते थे? तरवीज करते थे, दावत हक देते थे। हुजूर ने तो सब कुछ मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने आप पे मुकम्मल कर दिया। अब उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर फैज़ नबूवत को पहुँचाने वाले कौन हैं? अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया है, तो वो उलमाए हक और ये इज़ाम हैं जो फैज़ नबूवत को आम करते हैं और बदमाशों को जाम करते हैं। क्या करते हैं? जाम करते हैं, और सुनियों को सरेआम बुलंदो बाला करते हैं। समझ आ गई है कि नहीं? तो ये मैंने थोड़े से वक्त में ये बातें बताई हैं, वरना ये दरिया है, हम पढ़ करते जाते इतनी हदीस इतनी, लेकिन जो मंजूर मालिक होता है वही होता है, वहीं। मगर अभी भी 2-3 घंटे थोड़ी सी और आगे जाते तो हम गुफ्तगू आगे लेके जाते, फिर हदीस पढ़ते, सुबहान अल्लाह, उसका मफ़हूम बयान करते, आयात करीमा। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लामा आलूसी ने बहुत कुछ बयान किया, वो छोड़ा कम ही। हाँ, छोड़ा कम, लेकिन फिर भी है उधर गम। ठीक है, समझ आई है कि नहीं? और सुनियों में है और दम। ठीक है, दम बढ़ गया ना बंदे का, साव बढ़ गया है, ऐसी गुफ्तगू की है। हर घड़ी हुजूर शफ़क़त फरमाई, इसलिए मेरे आला हज़रत ने कहा था, क्या कहा था? इस पे बात को ख़त्म। कैसी बात आई है, मैं समझता हूँ आला हज़रत से आई है, आला हज़रत से आई है, और समझ भी आई है, समझ भी इसके रिलेटेड आई है। इसके क्या? वो जो ना थे, वो जो ना तो कुछ बोलो, वो जो ना थे, वो जो ना हो, वो जान है, जान है। नहीं समझ आई? कहा हर घड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, शफ़क़त शफ़क़त रहमत हर घड़ी निगाह है, हर घड़ी। तो जो वो ना हो तो तुम कहाँ हो? कैसा ताल्लुक़ इसका बना है? अल्लामा आलूसी व आला हज़रत, जिसको भी उठाओ मुकाबिर को आला हज़रत, हम जोड़ के बताएंगे। जिसे समझ नहीं आती हम बताते हैं, वो बताओ, राबता हम करवाते हैं, दरमियान में रब्त बताते हैं कि इसका रब्त क्या और इत्तिसाल क्या है, माँ कबल माँ बाद का आला हज़रत का अपने काबिलीन से ताल्लुक़ क्या है, हम बताते हैं। फ़िक्र मुस्तफ़ा के तर्जुमा आला हज़रत हैं, कुरान की फ़िक्र के तर्जुमा आला हज़रत हैं, पूरी उम्मत के तसल्सुल को बयान करने वाले, निखार के सामने रखने वाले आला हज़रत हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है, और हमारा ये ईमान है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदक़ा से हर घड़ी हर लम्हा हमें अपने दीन की हिफाजत की तौफीक दे। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलखुसूस ख़त्म नबूवत जो मरकज़ी शान है, हर घड़ी हर लम्हा उसका चौकीदार बनाए, हमें मुहाफ़िज़ बनाए, और ज़िंदगी के आखिर लम्हे तक हमारे बच्चों को भी सिपाही बना दे। अवाम अहले सुन्नत को बेदार फरमाए, इन्हें बेदारी दे दे, अपनों गैरों में फ़र्क करने की इन्हें दौलत नसीब हो जाए, इन्हें तमीज़ आ जाए, अपनों की कदर करनी है और गैरों से ताल्लुक़ तोड़ना है, और आमिना के लाल के ग़ुलामों से ताल्लुक़ जोड़ना है। वमा अला रसूल वमा अलैहि इल्लल बलाग़।